الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک خاص مکتبہ فکر میں اسے غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع کا عنوان ہے تعویذ کی شرعی حیثیت۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ تعویذ کے متعلق قرآن و سنت میں کیا احکامات آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعویذ کو کس طرح سمجھا، کس طرح اس کو جاننے کی کوشش کی، اور پوری علمی تاریخ کے اندر تعویذ کی کیا حیثیت رہی ہے، اور قرآنی تعویذ کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے اور یہ ایک پوری اپروچ کے ساتھ لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسمانی کتب میں کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم اس کو کس نوعیت تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر رفعت نواب مصعب کی خدمت میں۔ ان کے سامنے ہم چند سوالات رکھیں گے، تقریباً 24 کے قریب سوالات ہیں، اور ہم اس میں ہر چیز کو ایڈریس کریں گے۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ آپ سننے والے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ کسی موقع پر اسے ڈسکس کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہم اپنے سوالات کا بغیر وقت ضائع کیے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال ہے، تعویذ لٹکانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے والوں پر لعنت کی ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ اور دھاگے، منکے، کڑے، چھلے، یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یعنی ہر دور کے اندر جاہلی اقوام جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بڑی بری طریقے سے ملوث ہوتی ہیں، اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے جن کو آپ دعوت دے رہے تھے ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی تھی۔ تو یہ تعویذ گنڈا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پہننے والے، استعمال کرنے والے بالعموم اس کو شرک کی اس سطح پہ نہیں سمجھتے کہ ہم کون سا غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم کون سا کسی معبود کی پوجا کر رہے ہیں، کسی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، یا اللہ کے مد مقابل ہم نے کچھ چیز لا کھڑی کی ہے۔ تو وہ عام طور پہ اس کو شرک سمجھتے نہیں، اس سطح پہ، اس دائرے میں لے کے نہیں آتے۔ تو جو چیزیں اس طرح کی غیر واضح قسم کی ہوتی ہیں تو وہاں پہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو متعین کر کے بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جس کو آپ اس دائرے میں سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقیہ والتمائم والطویلات شرک، کہ بے شک دم، تعویذ اور طویلے جو ہیں یہ شرک ہیں۔ یعنی اس کی حیثیت بتا دی گئی کہ یہ شرک کے دائرے میں آنے والی چیزیں ہیں، یہ صرف معمولی جاہلیت نہیں ہے یا معمولی کوئی یہ بدعت کے لیول کی چیز نہیں ہے، معمولی گمراہی کی چیز نہیں، بلکہ اس گمراہی کا جو دائرہ ہے وہ شرک تک جا پہنچتا ہے کہ جو بندہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، انہی کوئی نفع و ضرر کا سبب سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے امت کی جو تربیت یہی کی ہے کہ یہ چیزیں شرک کے دائرے میں آنے والی ہیں، تو اس لیے آپ نے متعین کر کے بتا دیا، ان الرقیہ والتمائم والطویلات شرک، کہ دم، تعویذ اور طویلے جو ہیں یہ شرک ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ چیز شرک ہے تو ہمیں پھر اس کو شرک ہی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا جواب واضح ہے۔